داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے عوام کو تحفظ فراہم کرے، یہ ریاست کی سب سے پہلی ذمہ داری ہوتی ہے۔ لیکن ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ نہ یہاں پہ یہ پتہ چلتا ہے کہ حکومت کس کی ہے اور اختیار کس کے پاس ہے۔ دوسری سب سے بڑی بات جو ہم پختونوں کو، یہ میں ذاتی طور پر کہتا ہوں کہ ہمارے اندر ایک احساس جنم لے رہا ہے، ذاتی طور پر ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ہم پختونوں کو نہ ہی انسان سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی پاکستان کا حصہ سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی ہمیں پاکستانی سمجھا جاتا ہے۔ نہ ہوتی، قوم کی بیٹی نہ ہوتی تو یہاں پہ میرے خیال میں یہ میرے بھائی کھڑے نہ ہوتے۔ گزارش یہی ہے کہ اگر کسی بڑے ایم پی اے، سرمایہ دار، کیپٹلسٹ اس کی بیٹی ہوتی تو وہی بات ہے کہ مین اسٹریم میڈیا آسمان سر پہ اٹھا لیتے، لیکن ایک غریب کی بچی ہے جو 2 ماہ سے اندرون سندھ کچے کے ڈاکوؤں کے بیچ گری ہوئی ہے، جس میں پکے کے ڈاکوؤں کا بھی آتا ہے۔ اگر پکے کے ڈاکو ساتھ نہ ہوتے تو کچے کے ڈاکوؤں کی کوئی بھی ہمت نہیں ہوتی کہ وہ سندھ کی سرزمین کو غیر قانونی کاموں میں استعمال کریں۔ ہم اس بات کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ ہیومن رائٹس کے نمائندے بلاول بھٹو صاحب سے ملے ہیں، ان کو پیغام پہنچایا ہے۔ یہاں پریس کلب کے سامنے یہ سارے پختون بھائی کھڑے ہیں، بہنیں کھڑی ہیں، اسی ایک ماں کی آواز کے لیے تاکہ ایک بچی کو اپنے گھر پر لایا جائے۔ تو بھی جائیں گے، کھڑے بھی ہوں گے، کیونکہ ایک بیٹی کی بات ہے اور میرے خیال میں بیٹیاں سب کی سمجھی ہوتی ہے۔ یہ پولیس والے بھائی کھڑے ہیں، ان کی بھی بیٹیاں ہیں، آپ کی بھی ہے، ہماری بھی ہے، تو یہ درد سب کا سانجھا ہے۔ گزارش یہی ہے کہ ہماری آواز سنی جائے۔ پہلے گزارش نہیں ہوئی تو پھر ہم اور بھی احتجاج کا دائرہ وسیع کریں گے، کیونکہ میں آپ کو جرنلسٹ بھی ہوں، سوشل ورکر بھی ہوں، یہاں پہ سیاسی دوست بھی کریں، سوشل ورکر بھی کریں، مل کے ہم لوگ بھرپور آواز اٹھائیں گے۔ اور اس میں حکومت وقت سے جو سندھ کے نمائندے ہیں، جو سندھ سے کھڑے ہوئے ہیں، یہاں پہ منیز ہے، یہاں پہ بلاول بھٹو صاحب ہے، زرداری صاحب ہے، علاقہ ان کا ہے۔ میں خود لڑکانا رہا ہوں، وہاں پہ میں نے دیکھا ہے کہ سکر، مڈیرو، شاہپور شرازیوں کا علاقہ ہے، کنڑ ہے اور زرداری ہے، بھٹو ہے، یہ ان لوگوں کی علاقہ ہے۔ وہاں پہ کچے کے ڈاکو باقاعدہ پالے جاتے ہیں، جنہیں وہاں کے ایم پی ایز سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر کوئی اس طرح کا کیس ہوتا ہے تو پولیس ایکشن کرتی ہے تو سب سے پہلے وہی ایم پی ایز ان کو بنا دیتے ہیں۔ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ اگر کچے کے ڈاکوؤں کو ختم کرنا ہے تو فوجی آپریشن کیا جائے، جس طرح وزیرستان میں کرتے ہیں، جس طرح بجوڑ میں کرتے ہیں، جس طرح پاٹا میں کرتے ہیں، تو اسی طرح ایک آپریشن کچے کے علاقے میں اگر ہو جائے تو صفایا ہو جائے۔ اگر صفایا کرنا ہے اور پاکستان کو امن دلانا ہے تو ایک فوجی آپریشن جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کسی نیشنل پریس کلب کا حصہ ہے، لہٰذا پہلے تو اپنے دوستوں کو یہ ذرا تعلیم دیجیے کہ پریس کلب کا کام کیا ہے، کیا وہ خبروں کی ترسیل کا کام کرتے ہیں یا فیسیلیٹیشن کا کام کرتے ہیں۔ لہٰذا پریس کلب کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ ڈرنے کرے یا کوئی اور سلسلہ، لیکن آپ کے لیے کوریج۔ دوسری بات یہاں پہ گھروں کی بات ہے، ہماری بچی ہے کراچی سے کس طرح ہوا ہے، ہمارے دوستوں کے ساتھ تمام FIR موجود ہیں۔ ہمیں ریاض بنگلے صاحب نے رات کو 10 بجے باقی ہے اور ہم یہاں پہ موجود ہیں، اور حکومت سندھ سے ہم مطالبہ کرتے ہیں اور انٹیریئر منسٹری سے ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ کچے کے ایک چھوٹا سا علاقہ ہے اور پاکستان آرمی ہماری مضبوط آرمی ہے، اگر 1 گھنٹے میں ان کو صفائی ہستی سے مٹایا جا سکتا ہے۔ لہٰذا علامہ اقبال رحمہ اللہ نے فرمایا تھا کہ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لیکن اگر دیکھا جائے ہمارے افراد یا ہمارے رسپونسبل، ہمارے جو کسٹوڈین ہیں، جو وہاں کے ذمہ داران ہیں، سندھ حکومت کی فیلئر آپ دیکھیں کہ وہاں پر جاگیردارہ وڈیرہ نظام نے ہمارے ملک کے نظام کو مفروض کیا ہوا۔ تو ہم جیسے بادشاہ خان رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ہم باغی تو ہیں لیکن اس نظام کے باغی ہیں، لیکن ہم غدار نہیں ہیں۔ تو یہ غدار حکمران، یہ جمہوری نظام کے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کا
یہ نظامی کولیپس ہونے ہیں، یہ ایٹ the edge of excavation، تو ہم نے اس نظام کے خلاف آواز اٹھانا ہے. تو اگر آپ اس کے روٹ کاز انالیسس اور اس کے روٹ کاز تک پہنچنا ہے. یہ کچے کے ڈاکو ڈیلی یہاں پہ یہ آپریشن ہوتا ہے. کبھی آج یہ ثانیہ ہمارے سامنے پیش آئی، بیٹی جو یہاں پہ انہوں نے وہاں پہ 11 سالہ بیٹی وہاں پہ جو انہوں نے ان کے قوم کی بیٹی ہے ان کو نے انصاف دیا گیا ہے. آپ دیکھیں بلوچستان پشین سے بھی لوگ آ رہے ہیں، KPK سے بھی لوگ آ رہے ہیں، میری لکی مروت کے دوستوں سے بھی بات کی، وہ بھی تیار ہیں. اگر 48 گھنٹے کے اندر حکومت سنسیئرلی اس آپریشن میں حصہ نہیں لے سکتے تو آپ فوج کو طلب کریں. تو ماشاءاللہ جیسے ضرب الحق میں فوج نے ٹیررسٹ کے خلاف زیرو ٹالرنس سے دہشت گردی کے خلاف انہوں نے ہمیشہ ساتھ دیا اس ملک کے لیے اور اس کے نظریے کے لیے. تو ہم کھڑے ہیں، تو آ جائیں تو انشاءاللہ العزیز یہ عوام، یہ قبائل، اسی طریقے سے پاکستان قبائل کے جتنی بھی ہمارے ٹیم ہے سندھ میں، پورے پاکستان کے اندر یہ قبائل منظم طریقے سے گریٹر قبائل کے ویژن پہ، گریٹر قبائل پاکستان کے ویژن پہ کام کریں. آپ ملک میں استحکام چاہتے ہیں، نظام معیشت اس صورت میں زیر عمل ہوگا، اس صورت میں امن آئے گا. پہلے ہمیں استحکام کے ساتھ ساتھ ہمیں امن چاہیے. جب امن نہیں رہے گا تو یہ سمجھے کہ ہم یہاں پہ پرامن طریقے سے زندگی نہیں گزار سکتے. بچے کے ڈاکوں کو اتنا چھوٹ دیا گیا، اتنا اراض ہے ان کے پاس، وہ شاید ہماری آرمی کے پاس بھی نہ ہو. میں سوال کرتی ہوں تمام اداروں سے، ملٹری کے اداروں سے، جو کچے کے ڈاکو ہیں ان کے پاس اسلحہ کہاں سے آتا ہے؟ کل سے میں نمائش میں دیکھ رہی سوشل میڈیا پہ وہ جو ویڈیوز آ رہے ہیں اور پروپیگنڈے ہو رہے ہیں. پہلے بھی پشتون اور پنجابی کی اس پہ پروپیگنڈے چلتے رہے، ہم پھر بھی خاموش ہوتے رہے. لیکن پشتون کے ظلم ہم کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتے. پشتون وہ قوم ہے کہ ہمیشہ انہوں نے خون بہایا ہے، علماء سے لے کے معصوم بچوں تک. مختلف علاقوں میں نقل مکانی ہوتی ہے، آپریشن ہوتا ہے، پشتون علاقوں میں ہوتے ہیں، تو کچے کے ڈاکو کے خلاف کیوں نہیں ہوتے؟ میں وزیر اعظم پاکستان سے اور سندھ کی حکومت سے اپیل کرتی ہوں کہ اس کے خلاف ایکشن لیا جائے، کچے کے ڈاکوؤں کو اس علاقے کا آپریشن ہو، فوری طور پہ اس بچے کو بازیاب کیا جائے. کہ وزیر اعظم سے میں اپیل کرتا ہوں، تو میں تو وزیر اعظم سے اپیل نہیں کرتا ہوں کیونکہ اس کے ساتھ اختیار نہیں ہے. نہ سندھ حکومت سے اپیل کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی اختیار نہیں ہے. نہ KPK حکومت سے اپیل کرتا ہوں، اس کے ساتھ بھی اختیار نہیں ہے، وہ تو خود رو رہے. تو دوسرا اس طرح میں آرمی سے اپیل کرتا ہوں، آرمی اس پہ ایکشن لے، کیونکہ انڈیا کے خلاف 18 منٹ میں ہم نے جنگ جیتا تھا. تو کچے کے ڈاکو یہ تو 5 منٹ کا کام ہے. اور پختون ایکشن آرگنائزیشن کی کیبنٹ کی طرف سے تمام آئے ہوئے بھائیوں کا شکر ادا کرتا ہوں، خصوصاً میڈیا کی بھائی اور سماج ون، نیوز ون، اور اس کے علاوہ ہمارے پاس ہماری بہن کڑی ہے فوزیہ خان، جس نے پہلے سے یہ تحریک شروع کی تھی اور ہم تک بھی انہی کے ذریعے آیا تھا. ہمارے صاحب کا MPA اور ہمارے پولیس کی بھائی اور خصوصاً ہمارے جرنلسٹ، پختون جرنلسٹ ایسوسی ایشن، جس سے شکوہ کیا گیا ہے مگر آپ لوگوں سے نہیں کیا تھا، اس نے قمر یوسفزئی صاحب اور سردار خان یوسفزئی جو ہمارے دل کے ٹکڑے ہیں. ہر وقت جہاں بھی پختونوں کے اوپر کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے تو یہ ہمارے شانہ بشانہ ہوتے ہیں. میں آپ سب کا مشکور ہوں. یہ دکھ ہم سب کا ہے. جتنی باتیں ہوئی ہے میرے لیے کچھ بچا نہیں ہے. نسیم الدخیل صاحب مختصر اتنا کہیں گے کہ یہ ہم سب کی بیٹی ہے اور اس کے لیے جو آواز اٹھا رہا ہے وہ ثواب سمجھ کے اٹھائے. پروپیگنڈے بھی ہوتے رہے کہ اپنی ماں نے بیچی ہے. کل سے یہ ایک اس پہ چل رہا تھا. میرا بھی ان کی ماں سے تقریباً یہاں کے آنے سے 15-20 منٹ پہلے بات ہوئی ہے. پھر ایک پروپیگنڈا چلا کہ رہا ہو گئی ہے، جو کہ سندھ کا SSP صاحب سے ہمارا کل سے رابطہ ہے. ان لوگوں نے آپریشن کیا ہے، وہاں پہ ایک عیسائی بچی برآمد ہوئی ہے، شکر ہے. اور ایک اور بچی چھوٹی برآمد ہوئی ہے جو 9 سال کی بچی ہے اور 50 سال کے بندے کے ساتھ زبردستی شادی کروائی گئی. تو یہ ایک خیر کا سبب بن گیا آپریشن. ہمارا یہی مطالبہ ہے سندھ پولیس سے، پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ سے، وفاق سے اور صوبائی گورنمنٹ پختونخوا سے کہ جتنے جلدی ہو اس بچی کی رہائی ممکن ہو جائے.